بتاؤ یہ ہے کہ ٹالنے پر آمادہ کر دو، آدمی کو ٹالنے پر لا دو، اور جس نے ٹالا اس نے اپنی آخرت برباد کر دی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں حاضر تھا، بعد میں صحابی بنے، میرا قبیلہ بھی حج کے لیے آیا تھا، زبانی جاہلیت میں شروع کر دین نہیں ہوتا تو عبادتیں بگڑنا شروع ہو جاتی اور آدمی بے دینی کو دین سمجھنے لگتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ وہ گناہ کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے۔ ایک آدمی شراب پی رہا ہے تو شراب کو گناہ سمجھتا ہے، اور ایک شرابی کبھی نہیں چاہے گا اس کا بچہ شرابی بنے، لیکن ایک بدعتی اپنی پوری نسل کو بدعت پر لا دیتا ہے۔ دین میں نئی چیزوں کو پیدا کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ زمانی جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا، لیکن حج کیسا کہ بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، اور اس سوچ کے ساتھ کہ ہمارے کپڑے ناپاک ہے اور بیت اللہ پاک ہے۔ بے دینی ایسی ہوتی، اس لیے کہا اللہ کے رسول نے زیادہ سوالات مت کیا کرو، بنی اسرائیل زیادہ سوال کرنے سے ہلاک ہو گئے۔ پورے قرآن میں صحابہ کے 14 سوال نقل کیے قرآن میں، ایسے 14 جگہ آیا ہے۔ اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب کوئی دیہاتی صحابی آتا تو ہم بڑے خوش ہوتے، کیونکہ بھولے پر میں حضور سے بہت کچھ پوچھے گا، ہمیں بہت کچھ معلوم پڑ جائے گا۔ ہمیں معلوم ہی نہیں، ہم پوچھنے کی جسارت بھی نہیں کرتے۔ وحشی کہتے ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری عمر نظر بھر کر نہیں دیکھا، سر نہیں کرتا، تو زیادہ سوال پوچھا نا، اور باریک باریک مت جاؤ، اپنی زبان میں کہتے باریک پیستے مت بیٹھو۔ حضرت حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت میں قضائے حاجت کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کھیت گیا تھا، واپس آ رہا تھا، راستے میں جھوپڑی نظر آئی، تو جھوپڑی کا جو چھپر تھا اس کی کاڑی توڑ کر دانت میں کر دیے، اللہ کے پاس میری پکڑ ہوگی؟ حضرت نے فرمایا بھائی یہ تقویٰ نہیں ہے، تقوی کی بیماری ہے، تقوی کا ہے سب کہ باریک نہیں پیستے بیٹھا۔ بعد میں معلوم پڑا کہ اس صاحب نے دودھ والے کے پچھلے 3 سال سے پیسے نہیں دیے۔ اس واسطے دین بھی سیکھنے کی چیز، تقویٰ بھی سیکھنے کی چیز۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے چوری جیسا گھٹیا پیشہ بھی آدمی بغیر سیکھے کرے گا تو بغیر پکڑا جائے گا۔ چوری جیسا گھٹیا پیشہ آدمی بغیر سیکھے کرے گا تو چوری اللہ کے دین کا کام اور اللہ کے دین پر چلنا کہ بغیر سیکھے نہیں آئے گا، سیکھنا۔ اور آدمی کی الٹی گنتی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں وہ سمجھتا ہے کہ میں سیکھ گیا۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم کا سب سے بڑا ہتھیار لا ادری، مجھے نہیں آتا، نہیں معلوم، نہیں معلوم ہے، پوچھیں گے۔ مولانا ابراہیم صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم کام کریں گے نہیں سمجھ میں آئے تو پوچھیں گے، پوچھنے میں نہیں شرمانا، اپنے آپ کو جتانے میں شرمانا۔ ہم اپنے آپ کو جتانے میں نہیں شرماتے، پوچھنے میں شرماتے، یہ ہے مسئلہ۔ اور دین سکھا تو پوچھو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والے سے پوچھو، جتاؤ مت۔ اللہ کو دعوت پسند ہے، دعوے پسند نہیں، اور دعوے جتنوں نے کیے نا اللہ نے سب کو ہلاک کیا، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو۔ اور دعوت جس نے دی اللہ نے اس کو چلایا، بھلے چوٹی کیوں نہ ہو، پورے نام اس کے نام سے ایک سورج چلا دی، اور جس نے دعوت کیا انا ربکم الاعلی۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے چوہے کا بچہ بھی پیدا نہیں کرا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اولاد نہیں تھی لیکن اپنے آپ کو خدا کہتا۔ دعویٰ ہے، اللہ کے پاس دعوے نہیں چلتے، اللہ کے پاس دعوت چلتی ہے، عاجزی کے ساتھ چلتی ہے۔ اس لیے قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کوئی مجھ سے یہ شرط پر یوں کہے
کہ صدیق تجھے 20 جوتے ماروں گا اور 20 سنتوں پر عمل کروں گا، میں تیار ہوں، اس سودے پر میں تیار ہوں. تو کوئی مجھے 20 جوتے مارے اور 20 سنتوں پر وہ اپنی ذات سے عمل کر لوں، اس سودے پر، اس شرطوں پر میں تیار ہوں. بڑی بات یہ عاجزی کے ساتھ. تو شیطان کا بڑا ہتھیار یہ ہوتا ہے نا، وہ ٹالنے پر ڈالتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں وہ شخص کہ میرا قبیلہ آیا تھا زمانے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے حج کرنے میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چل رہی تھی، دعوت چل رہی تھی. رہبر ہوتے سیدنا حضرت ابوبکر. حضرت ابوبکر رہبر کیوں؟ کیونکہ وہ نسب کو جاننے والے تھے، خاندانوں کو جاننے والے تھے. کس کو جاننے والے تھے؟ ہاں ایسا دیکھنا ہے، ایسا نہیں. اب ہمارے پاس جو ہے نا آنکھیں سب کے استعمال سے بھولنا انسان کی فطرت ہے، اور یہ نہیں بھولے گا نا تو دنیا کا نظام نہیں چلے گا. ہمارے گھر میں پہلا کسی کا انتقال ہوا تھا، وہ وقت کا صدمہ ہمیشہ رہتا تھا. ہم ابھی زندہ بھی نہیں رہتے، وقت ہر چیز کا مرم چلتے رہتے. کیا عرض کر رہے تھے؟ وہ کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رہبر ہوتے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی خاصیت یہ تھی، دو چیزیں بڑی ملی تھی. ایک خوابوں کی تعبیر ملی تھی، خواب و معبر سب سے بڑے تھے. اور دوسری چیز کیا تھی کہ خاندانوں کو جانتے تھے. تو قبیلہ، تو اس کی شاخ ہے، تو اس کی شاخ ہے. ہمارے ساتھ ایک صحابی ان کی بات سنو. تو میرے قبیلے کے پاس بھی حضرت ابوبکر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے. تو میرے قبیلے نے یوں کہا تھا کہ ابھی ہم جا رہے ہیں، بعد میں آئیں گے، ابھی آپ کی دعوت چلنے دو. ایسا نہیں. اس لیے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھائی یہ تبلیغ دیکھ کر کرنے کے لیے، کر کے دیکھنے کی چیز ہے. وہ گیا، اس کے ساتھ کیا ہوا، پھر میں جاؤں گا، ایسا نہیں. کر کے دیکھ. جنت ملتی مر کے دیکھ، ملتا ہے. آدمی کر کے دیکھے اس کام کو ہے کیا. جو شک میں رہا نا میرے بزرگ کو، ہوتا نہیں ہوتا، آگے پیچھے اس کا کچھ نہیں. جو یقین کے ساتھ کرے گا نا، وہ خندق کو پار کرے گا، وہ چلے گا، اور اللہ اس کو چلائے گا. ارے اسی انداز سے چلائے گی کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ کیسے چل رہا ہو اور کیسا مجھے لے کر چلا ہے. اللہ ہی چلاتے ہیں. میری اور آپ کی بساط نہیں. آج تک جو چلایا اللہ نے چلایا. جو کچھ بگاڑ ہوا میری وجہ سے، اچھا جو کچھ ہوا اللہ نے کیا، اور جو کچھ بگاڑ ہوگا اور ہو رہا ہے میری وجہ سے. کہ اللہ نے بڑے مواقع دیے، فرصت دی، صحت دی، توانائی دی، مال دیا، سب کچھ دیا. گھر میں فاقے تو نہیں آتے، اللہ ماشاء اللہ چلے گا. گھروں میں فاقے نہیں آتے اب گھر میں. ورنہ حضرت نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جس دن گئی تھی، بیٹے ہم آج اللہ میں کے مہمان ہیں، بہت خوش ہوتے کیونکہ اس دن فاقہ رہتا ہے. کیا کہتی ہماری امی؟ حضرت نظام الدین دہلوی کہتے کہ ہماری امی جس دن گئی تھی، بیٹے آج ہم اللہ میاں کے مہمان ہیں. تو مطلب ہم فاقے سے کچھ نہیں، کچھ نہیں. ایسا تو دور آتا نہیں اپنا. الحمدللہ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ برسوں کی روٹیاں گھروں میں پڑی ہوگی، پھر آدمی روٹی کے لیے پریشان ہے. برسوں کی روٹیاں پڑی ہوگی گھر میں، اناج کا انتظام ہوگا، سب کچھ ہوگا، پھر آدمی روٹی کے لیے پریشان. یہ روٹی کے لیے پریشان نہیں ہے میرے بزرگوں، یہ اپنی خواہش کے لیے پریشان ہے. اور ہمیں جو بھوک لگتی نا، یہ زبان کی بھوک ہے، پیٹ کی بھوک نہیں ہے. صحابہ کو پیٹ کی بھوک لگتی تھی تو پتھر مارتے تھے. ہمیں زبان کی بھوک لگتی، پیٹ کی نہیں. اس لیے میرے بزرگ آدمی سمجھے کہ کیا کر رہا ہوں اور کیسے کر رہا ہوں. دو مسئلے ہیں کہ کیا کر رہا ہوں اور کیسے کر رہا ہوں. کیونکہ صحیح مقصد کے لیے صحیح طریقہ ضروری ہے. ایک آدمی رات بھر چوری کرے اور دن میں غریبوں میں پیسے بانٹے، اسلامی شریعت کہے کہ اس کے ہاتھ کاٹو. ویسے صدقہ کرنا ہے تو محنت کر، پھر صدقہ کر. لوگوں کا مال لوٹ کر غریبوں میں بانٹے گا، شریعت اس کے ہاتھ کاٹے گی. تو صحیح مقصد کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے سامنے دی تھی کہ آدمی صحیح طریقے پر چلے. دیوبند کے ایک فتویٰ پڑھ رہا تھا، ایک صاحب نے بہت سے اعتراضات پوچھے. بڑے ہوتے نا مختصر بات کرتے ہیں، ایک لائن کہتے ہیں. آدمی سمجھدار ہو تو سمجھ جائے. ایک ہی جملہ کا حضرت اتنے اعتراضات ہو رہے ہیں اور یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے،
مجھے، لیکن ایک بات سن لو، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب پر کام کرو، کوئی انگلی نہیں رکھے گا، ساری بات کا خلاصہ۔ تو صحیح مقصد کے لیے آدمی صحیح طریقہ، غلط مقصد اور مقصد بڑا اچھا ہے اور آدمی غلط طریقے سے چلے گا، اللہ کے پاس مردود ہے۔ جمعہ کے دن بڑا اچھا ہو کر آیا، ترجمہ اچھا نہا دھو کر آیا، جنت الفردوس لگا کر آیا، ٹھیک ہے جی، اور کیا کرا، اب اچھا دکھ رہا تو جمعہ کی 4 رکعت نماز پڑھ، چلے گی بھائی شریعت میں، ختم ہو گیا۔ تیری منمانی کا نام شریعت نہیں ہے، شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں شوق کی چوڑی جلدی ٹوٹ جاتی ہے، شوق کی چوڑی، شوق پورا کرنے کا کام نہیں، یہ ذمہ داری پورا کرنے کا کام، کہ آدمی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کر کرے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب ملا ہے اس قبیلے سے، تو اس قبیلے والوں نے یوں کہا ہم دیکھیں گے تمہارا کیا ہوتا، 19-20 کچھ ہوتا ہے نا، اس لیے کہا وہ یؤمنون بالغیب، کہ غیب پر ایمان اللہ کے پاس بڑا مقبول ہے۔ دیکھنے کے بعد تو آدمی بہت بولے گا، جنت کو دیکھے گا، جہنم کو دیکھے گا، سب دیکھے گا، کہے گا۔ اس وقت تو فرعون میں ہاں بہت کروں، صحیح بات، صحیح، دیکھنے کے بعد تو بہت کچھ کہتے ہیں اور بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن جو غیب پر چلیں گے، اس لیے کہا کہ کیا سلام ہو میرے بھائیوں کے لیے۔ صحابہ نے کہا وہ آپ کے بھائی نہیں، میرے دوست ہے، بھائی تو وہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، مجھ پر ایمان لایا، کسی نے دیکھا، وہی اترتے نہیں دیکھی، جبریل علیہ السلام کو آتے دیکھا نہیں، دہیہ قلبی کی شکل میں سیدنا جبریل علیہ السلام ہے، ان کو نہیں دیکھا، وہی اترتے نہیں دیکھی، میرے ساتھ کی نصرتیں ان لوگوں نے نہیں دیکھی، ہوا کے ذریعے فرشتوں کو اترتے نہیں دیکھا، بارش کا میری دعاؤں سے اترتے نہیں دیکھا، قرآن کو اترتے نہیں دیکھا، روزہ نماز زکوٰۃ حج فرض ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، مجھے حج کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ان کے نظر میں ایمان، اتنا ایمان اتنا مضبوط کہ ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ بڑے قیمتی لوگ ہوں گے، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ قبیلہ چلا گیا، وہ شخص کہے صحابی نہیں ہوئے، جملے بھی چلتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، سوچ سوچ کر آدمی بولے، کبھی کبھی غلطی سے یہ بولتا، ایک صحابی کے گھر پہ حضور 70 مرتبہ جاتے، وہ صحابی تھوڑی تھے، مسلمان تھوڑی ہو، ایمان کی حالت میں دیکھ کر، ایمان کی حالت میں انتقال ہونے کا نام صحابیت ہے۔ ایک کے گھر پر 70 مرتبہ جاتے، بات صحیح ہے، صحابی کہاں سے تھے، جملے بھی صحیح کہے ہیں، سمجھے؟ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود زبان کو پکڑ کر کہتے تھے یہی وہ زبان ہے جو جہنم میں لے کر جائے گی۔ آدمی اپنے عقل میں صحیح کہہ رہا ہوگا، سمجھ رہا ہوگا میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں رہتا، اور ہر صحیح بات ہر جگہ کہے یہ بھی ضروری نہیں۔ تو میرے بزرگ چلے گئے، چلے گئے، پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے بدر بھی ہو گیا، احد بھی ہو گئی، خندق بھی، سب ہو گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اب میں نے دل میں سوچا، وہ کہہ رہے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرا قبیلہ مانے نہ مانے، میں جا کر اتنے میں اور کچھ دن ہو گئے حضور دنیا سے چلے گئے، حضور دنیا سے۔ پھر میں مدینہ پہنچا اور مسلمان ہوا، کسی کہنے والے نے کہا تو نے صحابیت کا شرف کھو دیا، ٹالنا بعد میں کریں گے، دیکھیں گے، آئیں گے، وقت گزرت لو، سیٹنگ کرن لو، ٹالنا شیطان کا داؤ ہے۔ شیطان کبھی یہ نہیں کہتا کہ مت کر، نہیں، ابھی 1000 منٹ 15 منٹ بات کی، 20 منٹ بات کی، آدھا گھنٹہ رہتا جمعہ میں، یہ ٹالنا ہے۔ آدمی کو عبادت مت کرو یہ نہیں کہتا کبھی، اس لیے شیطان کیا کرتا ہے، کبھی براہ راست ایمان پر ڈاکر نہیں ڈالتا۔ ہوتا ہے تمہارے کھیت میں آزو بازو جو باڑ لگاتے ہیں جانوروں سے، ہاں جانور کیا کرتے ہیں، باڑ توڑتے ہیں، پھر اس کے بعد کھیت پر حملہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو عبادتوں کی باڑ لگی ہے نا، اعمال کی باڑ جو میرے اور آپ کی ایمان کی زندگی سے ہوتی ہے، شیطان اس کو توڑتا ہے، اس کو توڑتا ہے، اور اس کی ابتدا دعاؤں کو چھیننا شروع کرتا ہے، کہ آدمی سے دعائیں چھینی جائے، کہ مصنون وقت کی دعائیں یاد نہیں آتی اور پڑھنا بھول جاتا، یہاں سے باڑھ کر ٹوٹنا شروع ہو، پھر آ کر کہا ڈالتا ہے، پھر ایمان پر حملہ کرتا ہے۔ ایک صاحب تھے آزاد کالج میں پڑھتے تھے، وہ ایک زمانے میں سوڈانی بچے ہوا کرتے تھے، اب بند ہو گیا ان کا آنا، وہ سوڈانی کرسچن بچے تھے، عیسائی بچے تھے، وہ اس سے کہنے لگے کہ بھائی تو جمعہ کی نماز پڑھتا، وہ کہنے لگے
بڑے پروفیسر صاحب کا لڑکا تھا، نماز نہیں پڑھتا، اور پروفیسر صاحب بھی اپنے عقل میں یہ سمجھتے تھے کہ میرے بچے میرے اتنے عقل مند ہیں، وہ صاحب نماز وغیرہ پڑھ لیا کرتے تھے، اور وہ یہی سب خبتوں میں رہتا ہے، اتنی دنیا پڑھ لیا، اس نے تو بڑا ہو گیا اور اچھا ہو گیا اور اس کو سب آ گیا۔ ایسا نہیں ہے میرے بزرگ، اپنی اپنی ایک لائن ہے، سب کی ایک ہر ایک کی ایک اپنی چیز ہے۔ وہ کہا کہ امتحانات میں اس کے اچھے نمبر آتے تھے، نمبرات میں بھی اچھا تھا، کلاس کا ٹاپر تھا، طالب علم شمار ہوتا تھا، سب کچھ تھا۔ تو اس سے کہا کرسچن بچوں نے جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، اس نے کہا شہر اورنگ آباد کی بات سنا کہ بھائی نماز پڑھتا ہے، کہنے لگا نماز نہیں پڑھتا، جمعہ نہیں پڑھتا، عید کی بھی نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد اس نے اگلی بات کہی، ٹھیک ہے، تو پھر اتوار کے دن میرے ساتھ چرچ چلا تھا، یہ کہا جب اس نے یہ کہا نا، وہ کہیں نہ کہیں ایمان کی چنگاری ہوتی ہے، ٹھیس لگتی ہے ایمان، ہمیں بھی لگتی ہے، لے جاتے ہیں نا باہر تو پہلے بولتے حلال کا ملے گا، غیر کے ہوٹل میں کھانا نہیں کھانا، یہ ہے یہ ایمان اندر کا کہہ رہا ہے، یہ نہیں کھائیں گے ہم اس کا، ہاں یہ حلال نہیں ہوگا اس کے پاس، اس کے بعد گوشت نہیں کھانا، یہ اندر میں سب ایمان والا یہ سوچتا ہے غیر کے ہوٹل میں کھانا نہیں کھائیں گے، اس کے بعد حلال نہیں ہوتا ہے، کیسے کیسے کاٹ کر کھلا دیتے ہیں، یہ سوچتا ہے، تو ہوتا ہے۔ وہ چنگا لگی ٹھیس، کہا کہ اتنا نیچے گر گیا کہ کرسچن مجھے دعوت دے رہے، اتنا نیچے گرا میں، ہوتا ہے ایسا۔ مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آپ لوگوں نے نہیں کرنا اس پر عمل، اللہ والے تو ان کی نظر دیکھ رہی تھی، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر إلى الله، مومن کی فراست سے بچو، خدائی سوچ سے سوچتا ہے۔ یوں کہا وہ آیا لڑکا، وہ لڑکا کہا کہ بھائی نماز نہیں پڑھتا، کچھ نہیں کرتا، کیا ہے، کہا کہ اس کو غیر مسلموں کے اسکول میں ڈال دو۔ حضرت دنیا حیران، حضرت حکیم امت ایسا کہا ڈال دو، اس کو ڈالا، وہ علی گڑھ میں پڑھ رہا تھا، وہ بنارس یونیورسٹی بھیجا گیا، وہاں پڑھ رہا، اور وہاں پڑھ کے پکا مسلمان ہو کے آئے۔ بولے تو کیسے مسلمان ہوا، وہاں نماز نہیں پڑھتا تھا، مسلمانوں کے ماحول میں گئے، کہا کہ وہ پوجا کرے تو مجھے زید آئے، مجھے زید آتی تھی، میں کیوں نہیں کر سکتا، میرے پاس بھی ہے نا، ان کے پاس جیسا ہے میرے پاس بھی ہے، اور ان کے پاس جو اعمال اس سے اچھے میرے پاس ہے۔ کیا کیا، چہرے پہ داڑھی بھی آ گئی، اور ماشاءاللہ ایک مولوی نما بن کر آ رہا تھا۔ حضرت نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال تو اس کے ساتھ اس نے جب کہا تو چلو بھائی، تو رونے لگا، لڑکا ہو گیا، واپس آیا والد صاحب کو، والد صاحب نے والد صاحب ایسا ایسا حال کیا، بھائی افسوس کہاں گر گیا، سوچنے کی بات ہے، رونے کی بات ہے، تیرے احساس کے آنسو بے شک بڑے، وہ سوچ تو کہاں گرا، تو کہاں آ کر گرا، سوچنے رونے لگا، مولانا کیا کرنا، بڑا ایک وقت پر زندگی کا ایسا گزرا، کیا کرنا، سیدھا راستہ تھا، تو لمبا چوڑا پرسنجر ہے، سیدھا سیدھا راستہ، اپنی بنا اوروں کی بنا، اپنی بنا آخرت اوروں کی بنا، سیدھا راستہ ہے، باریک باریک کرنے کا نہیں، اس لیے کہتے اصول پکڑنے کے لیے نہیں بناتے، اصول سہولت کے لیے بناتے، ہمارے قانون کے اصول ہے نا، پکڑنے کے لیے نہیں، جیسے حکومت دو راستے بناتی ہیں، ایک طرف سے جانا ایک طرف سے آنا، یہ لوگوں کو پکڑنے کے لیے تھوڑی بناتی ہے، لوگوں کو سہولت، اصول ہمارے اسی لیے بنائے گئے، سہولت کے لیے اصول بنائے گئے، پکڑنے کے لیے نہیں بنائے گئے۔ سادگی کے ساتھ آدمی چلے گا نا تو چلتا رہے گا، ہاں باریک باریک دیکھتا بیٹھے گا نا تو نہیں چل پائے گا، بالکل نہیں چلے گا، اور بہت باریک ڈھونڈتے پھرے گا، اس کی اس نے ایسا کہا تھا اور وہ ایسا تھا، اور یہ تذبذب کے سوا کنفیوژن کے سوا کچھ نہیں بنے گا۔ تو پھر کیا ہوا، چلا ہے وہ، اللہ نے بنایا جو کچھ کرنا تھا۔ تو میرے بزرگوں بات یہ ہے کہ آدمی جب داعی نہیں بنتا مظلوم بن جاتا ہے، جب دعوت دینا چھوڑ دیتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی دعوت دیتا ہے۔ آج کل تو نا باطل آیا ہوا ہے اور دعوت پر لگا ہوا ہے، یہ ایک انداز سے دعوت دیتا ہے، اور دعوت کو کیسے کرتا ہے، اچھی سجا کر پیش کرتا ہے۔ باطل کی طرف لوگ کیوں جاتے ہیں، وہ اچھی طرح سجا کر پیش کرتا ہے اپنے کام کو، بھلے معمولی سی چیز ہوگی لیکن اچھی طرح سے پیش کرے گا نا تو آدمی اس کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھے گا، اور سادگی والے اعمال کو معمولی سمجھے گا۔ حالانکہ سادگی ایمان کا حصہ ہے، جو چیز سادگی کے ساتھ چلے گی وہ چلتی رہے گی، اور جس چیز میں میرے بزرگوں باریک باریک چیزیں آئے گی نا وہ چیز نہیں چلے گی، کیونکہ ہمارا کام اتنا سادہ ہے، ایک دیہاتی کر سکتا ہے، اور اتنا ہلکا ہے
اتنا ہلکا ہے اور اتنا شارٹ ٹائم کا ہے، مختصر وقت کا ہے، ایک کلاس 1 آفیسر بھی وقت دے سکتا ہے، اتنی اچھی محنت اللہ نے دی ہے، اور آسان سیدھی ہے، آسان سیدھی ہے۔ موجود دیہاتی جو آیا تھا مولانا گیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد 60-70 سال کی عمر کے بعد، حضرت کلمہ بھی نہیں آتا، کیا کروں گا؟ لوگوں میں جا کر یہی کہ 60-70 سال ہو گئے کہ کلمہ نہیں آتا، چلو وہ مولوی بیٹھا ہے وہ بتا رہا ہے، سیدھی بات ہے۔ اور اگر ہم نے اس میں دیکھا یہ ہونا تو آئے گی، ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی کورس متعین نہیں ہے اتنا ہونا تو ایسا ہوگا، یہ کتاب پڑھو تو فجر کی بات ہوگی، یہ کتاب پڑھو تو عصر کی بات ہوگی، یہ رٹا ہوا رہا تو مغرب کی بات، ایسا کچھ نہیں۔ مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہر زمانے میں دعوت کے چیلنجز اور دعوت کے مد مقابل لوگ بدلتے رہیں گے، دعوت کے اصول بدلتے رہیں گے، اصول یہ ہے کہ آدمی مشورے سے کام کرتا ہے، اسی میں عافیت کرے گا، منمانی کرے گا، خود بھی گمراہ ہوگا، اوروں کو گڑھے میں لے کر جائے گا۔ نفسانیت کو توڑنے والے عمل کا نام مشورہ ہے، اور جس نے مشورے کو توڑا اللہ نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا، یاد رکھو۔ جیسا کہتے ہیں نا کہ ہمارے کام میں گشت جو ہے نا کہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اسی طرح مشورہ ہمارے کام کا دل ہے، یہ بگڑا پورا جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے، دل بگڑا تو پورے جسم کا نظام بگڑ جاتا، مشورہ بگڑا سب بگڑ گیا، سب بگڑ گیا۔ اس لیے مولانا ابراہیم صاحب کہہ رہے امور کے طے کرنے کا نام مشورہ نہیں، فکروں کے لینے دینے کا نام مشورہ ہے، فکروں کے لینے دینے کا نام مشورہ ہے، یہ کام خوبیوں کے لینے دینے کا نام یہ تبلیغ ہے، صحبت سے علم سیکھنے کا نام تبلیغ ہے، اور شریعت پر چلنے کا نام تبلیغ ہے۔ شریعت چھوٹ رہی ہے تو تبلیغ نہیں ہو رہی ہے میرے بزرگوں، سوائے گھومنے پھرنے کے اور سیر سپاٹے کے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا۔ میری بات کڑوی ہے اور حقیقت یہی ہے کہ شریعت زندگی میں آ رہی ہو، دین زندگی میں آ رہا ہو تو اس کا نام تبلیغ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جلانے کے لیے کچھ بلا وجہ کوئی آدمی آگ نہیں جلاتا، کچھ پکانے کے لیے جلانا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے، اسی لیے آگ جلاتی ہے، نکلنے کے لیے نکلنا نہیں، کچھ زندگیوں میں لانے کے لیے نکلنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پچھلے دن کے بعد اگلا دن بھی برابر گزرا، نیکیوں کے اعتبار سے ہلاک ہو گیا، نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے، اللہ کا قرب بڑھ رہا ہے، تو کام ہو رہا ہے۔ اس لیے کرناٹک کے اجتماع میں حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بڑی بڑی کارگزاری آئی کہ کرناٹک سے 2000 جماعتیں اور بنگلور سے اتنی جماعتیں اور گجرات سے اتنی اور مہاراشٹر سے اتنی، حضرت کے چہرے پر کوئی رنگ نہیں آیا، کوئی رنگ نہیں آیا۔ کسی کہنے والے نے کہا حضرت اتنی اچھی اچھی کارگزاری آ رہی اور آپ خوش نہیں ہو رہے؟ کہا کہ بھائی یہ تو 6 نمبر کی کارگزاری ہے، باقی 5 نمبر کا ہے، ایمان کی بلندیوں والے کا ہے، نمازوں سے لینے والے کا ہے، نمازوں کی پابندیاں کرنے والے کا ہے، تحقیق کا جذبہ رکھنے والے کا ہے، اللہ کے دھیان میں غرق ہونے والے لوگ کا ہے، اقرار کی سطح پر اونچی سطح پر پہنچے ہوئے لوگ کا ہے، اخلاص کی گہرائیوں والے لوگ کا ہے۔ یہ نہیں آ رہا تو تبلیغ نہیں آ رہی ہے میرے بزرگ، بات صاف ہے۔ اگر یہ صفات زندگی میں آ رہے ہیں تو ہم واقعی میں تبلیغ کر رہے ہیں، اور صفات نہیں آ رہے ہیں میرے بزرگ ہم کچھ تو بھی کر رہے ہیں، تبلیغ نہیں کر رہے ہیں۔ ورنہ یوں ہوتا کہ بھائی ہم نے دیکھا اور سنا، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا سنا ہوگا، جو پرانے لوگ چلا کرتے تھے کہ دعاؤں کے ذریعے مسائل کو حل کیا کرتے تھے، ان کا اللہ سے اتنا تعلق تھا، اتنا بنایا تھا اس کام کے ذریعے سے، اس کام کے ذریعے سے اتنا مضبوط تعلق اللہ سے بنایا تھا، دعاؤں کے ذریعے منٹوں میں مسائل کو حل کرنے والے ہم نے دیکھے۔ انہوں نے جو سبب اختیار کیا تھا دعا، کیونکہ دعا والے بنے تھے دعا والے، اور ان کی دعاؤں سے بڑے بڑے کام ہو جایا کرتے تھے۔ حکومت خود پریشان ہوتی تھی، کام ایسا ہو گیا اللہ کرا کر بتا دیتے تھے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس کام سے اللہ سے اپنا تعلق بڑھایا تھا، دعا والے بنے تھے، نمازوں سے لینے والے بنے تھے، ان کا اللہ پر اتنا اعتماد تھا کہ کسی مسئلے کے حل کرنے کے لیے وہ 2 رکعت سے مسائل حل کر لیا کرتے تھے، یقینی بات تھی۔ پروفیسر نادر علی صاحب کبھی 26 سال ہو گئے، کبھی 3 تسبیحات چھوٹی نہیں، 26 سال ہو گئے۔ کبھی ذکر نادر پڑھ رہا تھا، مولوی صاحب نے جمع کیا کتاب، مفتی صاحب نے اس میں لکھا انہوں نے کہ کئی برس ہو گئے، 13-14 برس ہو گئے، کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ بنگلے والی مسجد میں رہا کرتے تھے تو جلدی لوگ آتے تھے، پہلی صف میں آدھا گھنٹہ 45 منٹ پہلے وضو وغیرہ سے تیاری کر کے پہلی صف میں آ کر بیٹھ جاتے،
یہ کام نکلنا نہیں ہے میرے بزرگ کہ بس نکل گئے اور صورت حال یہ بنی کہ زندگیوں میں دین نہیں، گھر میں دین نہیں اور چل رہے نہیں، کام نہیں ہے میرے بزرگ، کام نہیں ہے۔ کام تو یوں ہو رہا ہے کہ پورا معاشرہ بن رہا ہے، پورا کام بن رہا ہے، پورا گھر بن رہا ہے، پوری گلی بن رہی ہے، یہ کام ہو رہا ہے۔ اور بننے کا مطلب کیا ہے؟ بننے کا مطلب یہ ہے کہ دین زندگیوں میں آ رہا ہے کہ بچے مکاتب سے جڑے ہوئے ہو، ہماری گھر کی مائیں بہنوں کی زندگیوں میں دین ہو۔ ورنہ آدمی سب کچھ کر لے، شادی بیاہ کے موقع آتے ہیں، گھر والی کے سامنے اپنے ہاتھ پیر ٹیک دیتا ہے، ہتھیار ڈال جائے گا۔ یا تو پھر ایک حاجی صاحب سے پوچھا، آپ تو علاقے کے ذمہ دار ہیں، آپ کے گھر شادی ہو رہی ہے اور غیر شرعی کام ہو رہے، کہا کہ ہاں اسی وجہ سے مسجد میں آ کر سو گئے۔ ہوتا ہے کیا ہوا کہ گھر پر محنت نہیں ہوئی، گھر والوں کو جوڑنا نہیں ہوا، فضائل کے حلقے گھر میں لگے نہیں۔ فضائل کے حلقے ایک آسان سی چیز ہے میرے بزرگوں کہ سیدھا کام ہے کہ فضائل کی تعلیم پڑھے، وقتاً فوقتاً صفات کا مذاکرہ ہو جائے، یہی کام ہے۔ لمبا چوڑا اس کا بتنگڑ بنانا اور بنی اسرائیل کی گائے بنا دینا کام نہیں ہے۔ یہ کرو اور وہ کرو اور مولانا ابراہیم صاحب مثال دے کر گئے تھے، دیکھو بھائی حکومت جب کوئی چیز لاتی ہے نا، کبھی گھر کو کی یوجنا لائی، یہ کاغذ لاؤ، وہ کاغذ لاؤ، یہ NRC کا لا رہے، یہ کاغذ لاؤ، 77 کا لاؤ، 60 کا لاؤ، کیوں لاؤ؟ تمہیں شہریت نہیں دینا، مقصد یہ ہے۔ اتنے شرائط کیوں لگا رہے؟ تمہیں دینا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں شرائطوں میں کام بنے گا، ہر ایک کر نہیں کر سکے۔ کام تو آسان سا سیدھا سا کام ہے، ہر زبان میں جو کتاب آتی ہے وہ لو اور پڑھو، 5 منٹ 10 منٹ پڑھو، کوئی وقت کی تحدید نہیں ہے، جتنا وقت بشاشت ہے اتنی دیر پڑھو۔ ہمارے پاس کوئی وقت طے تو نہیں ہے کہ آدھا گھنٹے پڑھو اور اتنا پڑھو اور یہ کرو اور وہ مشورہ بھی کرو اور یہ حلقے لگا، نہیں ہے، سیدھا کام ہے۔ فضائل کتاب شروع کرو، ایک طرف سے پڑھنا شروع کرے، کیونکہ اس فضائل میں اللہ رب العزت نے بننے کی استطاعت رکھی اور یہیں سے لوگ بنے ہیں اور اچھے بنے ہیں، ایسے بنے ہیں جن کے متعلق دنیا سمجھ ہی نہیں سکتی تھی کہ بن سکتے۔ میرٹھ میں میری جماعت چل رہی تھی، ایک صاحب کو فضیل ابن عیاض کا واقعہ آیا کہ وہ ڈاکو تھے اور چڑیا اندھے صاحب کو کھلا رہی تھی، وہ واقعہ جب پڑھا گیا اور رونے لگا، روتے کیا بات ہے، کیوں رو رہے؟ کہا کہ میں دہلی کا ساتھی تھا، میں دہلی کا آدمی ہوں، وہ میری بڑی خدمت بھی کرے اور پکڑے میرے واقعہ مختصر یہ ہوا کہ وہ رونے لگا۔ کیا؟ کہا کہ میں وہ آدمی مولوی صاحب، ایک عورت کے گلے سے سونے کا ہار نہیں نکل رہا تھا، 22 مرتبہ بلیڈ ماری ہے ہاتھ نکالنے کی۔ ایسے بنے ہیں جن کے بننے سے حکومت آجزی کے نہیں بن سکتا، اللہ نے بنا کر بتایا۔ یہ اس کتاب کی تاثیر ہے میرے بزرگوں، اپنے گھروں میں زندہ کرو گے، عورتیں جلدی لینے والی ہوتی ہے۔ اس لیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پھوپھیاں مسلمان ہوئی، سارے چچا مسلمان نہیں ہوئے۔ ہاں، عورتوں میں لینے کی استطاعت ہے، لے گی، گھر مائیں بہنیں لے گی، جب گھر میں پڑھنا شروع ہوگا تو لے گی، ورنہ اگر گھر میں پڑھنا شروع نہیں ہوا نا میرے بزرگوں، ہم کتنا بھی پڑھ کے کتنی بھی باتیں کریں چلتے رہے۔ ایک آدمی 4 مہینے لگا کر آیا اور کہنے لگا سب سے پہلے ٹی وی گھر سے باہر نکلے گی، اور ذہن بنا نہیں، عورت کہنے لگی پہلے تو باہر جائے گی، کیوں؟ محنت ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے بتوں کو نکال کر نہیں پھینکا، ایسے افراد پیدا کیے کہ انہوں نے تو گھروں سے نکال کر نہیں کام ہے۔ اتنی محنت ہوگی قیامت تک وہاں شرک نہیں ہوگا، یہ ہے، یہ کام ہے، ایسے افراد، ایسا ماحول بنانے کا کام۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر دو صفات کے ساتھ کام کو کیا، ایک بشیر بن کر کام کیا، ایک نذیر بن کر کام کیا، کہ خوشخبریاں زیادہ سنائی اور کیا کیا، اور ڈرایا لوگوں کو۔ لیکن جب کسی کو وہ کہتے روانہ کرتے اور تقاضے پر روانہ کرتے اور کام دے کر بھیجتے تو کہتے بشیرہ ولا تعسرہ، دیکھو خوشخبریاں سنانا، فضائل سنانا، مشکلیں پیدا نہیں کرنا۔ مشکلیں اگر پیدا کرو گے لوگ تجھ سے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ مشکلیں نہیں ہمارے پاس کھڑی ہوئی، اور مشکلیں کھڑے کرنا مقصود نہیں ہے کام کا مقصود یہ ہے میرے بزرگوں، آسانیوں کے ساتھ ہر ایک کام کرتا رہے، جو جہاں پر فٹ ہوتا ہوں وہاں پر کرے۔ مولانا ابراہیم صاحب کہہ رہے صلاحیتوں کے استعمال کا نام تبلیغ ہے، تو کیا صلاحیت، جس کی جو صلاحیت ہے اس کو اس اعتبار سے استعمال کرے۔ چھری سے چھری کا کام، چمچے سے چمچے کا کام۔ بیوقوف لوگ ہیں جو چمچے سے چھری کا کام لیتے اور چمچے سے چھری کا کام، اور یہ کہتے کہ ہم ان کی اصلاح کر رہے، وہ اصلاح کرنا نہیں، بگاڑنا ہے۔
صلاحیت صحیح جگہ نہیں لگے گی نا تو غلط جگہ آدمی لگائے گا، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے رکھا، سب کو الگ الگ رکھا ہے، سب کے اندر صلاحیت الگ رکھی، تو الگ الگ صلاحیتوں کے لوگ چلتے رہیں گے، کام ہوتا رہے گا اور الگ الگ شعبوں میں دین پہنچے گا۔ ایک صاحب کے متعلق معلوم پڑا کہ صرف ایک مرتبہ 4 مہینے لگے ہیں، یہ وہ بنگلہ دیش کے قریب کا علاقہ کلکتہ کے 650 مکاتب چلا رہا ہے، اور مچھلی بیچنے والا معمولی سا تاجر ہے، لوگوں سے کرتا ہے اور چلا رہا ہے۔ ارتداد کے قریب مسلمان آ گئے تھے اور مسلمان مرتد ہونے کے قریب پہنچ چکے تھے، پھر اللہ کے بندے نے وہاں مکاتب کو جاری کیا اور امت کو ارتداد سے بچا لیا۔ ایک مرتبہ 4 مہینے لگے تھے، وہ مکاتب چھوڑ رہا تھا، میرے اور آپ کے جیسے لوگ کہہ رہے تھے ہمارا کام ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ بے دینی گھستی ہے نا، بے دینی آتی ہے تو دعوے پر آدمی آ جاتا ہے اور دعوے شروع کر دیتا ہے، یہ میرا نہیں، وہ میرا نہیں، ایسا نہیں، ہاں سب ہمارے اور ہم سب کے لیے دعائیں کریں گے اور سارے شعبوں کو پانی پہنچائیں گے، دین کے سارے شعبوں پر پانی پہنچے گا میرے بزرگوں تو کام ہوگا، دین لہلائے گا۔ جو دین کی خدمت کر رہا ہے وہ ہمارا دوست ہے، اور جو بے دینی پر اس کو دین پر لائیں گے، دشمن نہیں بنائیں گے۔ ہم ڈاکٹر کی حیثیت سے ڈاکٹر کے سامنے کوئی الٹی کر دے تو ڈاکٹر چھڑتا نہیں، بلکہ اس الٹی پر غور کرتا ہے کہ اس کے اندر سے نکلا کیا کیا۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آدمی پیچھے سے، اس کو وہ شراب کے نشے میں تھا، اس کو تھوڑی دین کی بات سمجھا تو پیچھے سے گالیاں دیتا ہوا آیا، وہ گالیاں دے رہا ہے، حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ آگے چل رہے، چلتے چلتے اپنے گھر تک آئے اور پیچھے پلٹ کر کہا بھائی تیرا دل بھر گیا کہ رکو اور گالیاں دینے والا ہے۔ یہ ہوتا ہے، اتنے بڑے سینے کے ساتھ دعوت کا کام ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے سینوں کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ دعوت کا کام نہیں ہوتا۔ تو عرض کر رہا تھا میرے بزرگوں کہ گھر کی تعلیم ہے، اس کو زندہ کرنا، ہاں کہ فضائل کے حلقے زندہ ہو۔ جیسے فرمایا کرتے تھے 2 کتابیں میں نے لکھی، ایک امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، وہی طبقوں میں رہیں گے، یا تو امیر رہیں گے یا غریب رہیں گے۔ ایک کے بدنی اعمال ہے، یعنی بدن سے نکلنے والے اعمال، ایک کے جسم سے نکلنے والے اعمال، یہ دونوں صحیح ہو گئے، انسان صحیح ہو گئے۔ اس اعتبار سے کام کو چلایا، اور یہ کام چلے گا میرے بزرگوں قربانیوں کے ساتھ چلے گا۔ یہ قربانیاں دیتے رہیں گے، اپنے اوقات کو آگے، اپنے دنیا کے اعمال کو، اپنے دنیا کے کاموں کو آگے پیچھے رکھتے رہے اور قربانی دیتا چلے۔ اللہ اس کو بھی ہدایت دیں گے اور اسے بھی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ اگر کبھی اس کے اندر قربانی کا جذبہ چھوٹ گیا تو میرے بزرگوں کیا ہوگا؟ یہ ہو سکتا ہے یہ دین پر باقی رہ جائے، لیکن اس کے نسلوں کا پتہ نہیں۔ بغیر قربانی کے کچھ ملا نہیں اور ملنے والا بھی نہیں۔ دنیا جیسے حقیر چیز کے لیے آدمی محنت کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، رات کو اٹھ کر کھیتوں میں بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، پانی آنے والا ہے، یہ آنے والا ہے، 3 فیس آنے والا ہے اور 2 فیس جانے والا ہے، یہ ساری ترتیب کے اعتبار سے آدمی اپنے آپ کو ڈالتا ہے، اور دین کے کاموں میں اس طرح ڈالتا رہے گا نا، اللہ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے، اسے قیمتی بنائیں گے، اور اس کو پہلا انعام یہ دیں گے، اس کا دعا کے ذریعے اللہ سے رابطہ جڑے گا۔ ہمارے دعاؤں سے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دعا سے غافل ہو گیا اور دعا سے مایوس ہو گیا، گویا وہ خدا سے مایوس ہو گیا۔ اور آگے بڑا سخت جملہ فرماتے ہیں جو دعا سے کٹ گیا اور دعا سے مایوس ہو گیا، بے دینی کی اور بے کلمی کی موت مرے گا۔ اس اعتبار سے اللہ دعا والا بنائیں گے، دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ اس اعتبار سے کام کو کرنا، قربانیوں میں آگے بڑھنا اور آگے چلتے رہنا، اور اپنے اعتبار سے اپنا جو وقت متعین ہے چلنا۔ ایک صاحب کو دیکھا بنگلور میں، لاک ڈاؤن بھی گزر گیا تو اس کے بعد ہماری جماعت پہنچی تھی، 26 لاک ڈاؤن سمیت 26 سال سے کبھی 3 ناغہ نہیں ہوئی۔ کتنے حالات آئے آدمی کا، اور کیسا اس نے اپنے آپ کو ڈھالا ہوگا اور کتنے کہاں سے گزرا ہوگا، لیکن آج بھی جب سوچ لینا آدمی کر لیتا ہے۔ جب نہ سوچے اور دل پر نہ لے، ذمہ داری کو ذمہ داری نہ سمجھے اور اپنی ذمہ داری نہ سمجھے، بس ہوتا رہے گا، کام چلتا رہے گا۔ میرے بزرگوں کام تو چلے گا، اور اللہ کام میں کسی کوئی رہے تو بھی چلے گا، کوئی نہ رہے تو بھی چلے گا، لیکن میرے بزرگوں اگر میں چلتا رہوں تو میرے بھی دین کی بقا رہے گی، اور آنے والی امت کی اور آنے والی نسلوں کی بھی دین کی بقا رہے گی۔ اس اعتبار سے کام کو کرنا اور اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنی ترتیب بنانا، اپنے آپ کو دین پر ڈالنا، اس اعتبار سے کوشش کرنا، سب کریں گے وہ انشاءاللہ۔